ہوتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے. جہاں ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، اسلام کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. اسلام کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، اسلام کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، ایمان کا ٹیسٹ چکھ لیا اس بندے نے جس نے یہ ذکر کر لیا، جس نے جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ من رضی باللہ ربن، جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، دین اسلام کو اپنا دین مان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا. فرمایا اس نے دنیا کے اندر ہی ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، دنیا کے اندر ہی ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. یہ جو ذکر ہے اس کے بڑے فوائد ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس ذکر کے کافی فوائد ہیں، اس ذکر کے کافی فوائد ہیں، جن میں سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ. دنیا کے اندر ہی ذاق طعم الایمان، کہ ایسے بندے نے ایمان کا ٹیسٹ چکھ لیا، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. تو میرے بھائیوں اس کے اور فوائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من قال رضیت باللہ ربا، من قال رضیت باللہ ربا، جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میں اس بات پر راضی ہو گیا، دین اسلام کو میں اپنا دین مانتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر میں خوش ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یہ کہا واجبت لہو جنہ، اس کا جنت کے اندر داخلہ جو ہے اللہ تعالیٰ واجب کر دیتے ہیں. کتنا پیارا ذکر ہے، کتنا پیارا ذکر ہے کہ جنت کا داخلہ اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. آپ کو پتہ ہے اگر آپ دوسری طرف جائیں تو قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ تین. قبر میں یہ 3 سوال ہوں گے، اور وہ سوال جو ہیں یہی سوال ہے، یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. قبر کے اندر بھی پوچھا جائے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر کے اندر کسی میت کو رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے جب فرشتہ آتا ہے آ کر پوچھتا ہے من ربک. پہلا سوال کیا ہوتا ہے قبر کے اندر؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ رضیت باللہ ربا، اگر دنیا میں رب کو، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانا، دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں نہیں مانی، دنیا کے اندر کسی اور کا نظام، کسی اور سسٹم کو مانا ہے، دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا مالک الملک نہیں مانا، دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی نہیں مانا، دنیا کے اندر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رازق نہیں مانا، دنیا کے اندر یہ سوچا کہ مانگ کے بڑا دیکھ لیا، اب تو ملتا ہی کچھ نہیں، اب تو فلاں سے جا کے مانگیں، فلاں دربار سے جا کے مانگیں گے، فلاں پیر سے مانگیں گے جا کے. اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں لیکن ملتا نہیں. میرے بھائیوں جب قبر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر یہ جو دنیا دار بندہ ہے، قبر کے اندر جب اس کو پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو یہ کیا کہے گا؟ ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے. اللہ افسوس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھ ملتا رہ جائے گا، ہاتھ ملتا رہ جائے گا، کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں میرا رب کون ہے. اور پھر دوسرا سوال، یہ جو دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، یہ 3 سوال قبر کے اندر. پہلا سوال من ربک، اور دوسرا سوال ہوگا من نبیک، وہ کون ہے، وہ کون سی شخصیت تھی دنیا کے اندر جس کی تو بات مانتا تھا، جس کے کہے پہ چلتا تھا، وہ کون سی شخصیت ہے جس کو تو نبی مانتا تھا. یہ نبی ماننے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جب نماز بھی پڑھنی ہے تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے، میں نے اگر زندگی گزارنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے،
میں نے اگر فیملی کے ساتھ تعلقات کرنے ہیں تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آ جائے گی وہاں کسی دوسرے کی بات چلے گی، وہاں کسی دوسرے کی بات نہیں چلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آ جائے گی وہاں کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ یہ ہے نبی ماننا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی دنیا دار جو دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر نہیں چلتا تھا، اب آج اس کو قبر کے اندر دوسرا سوال ہو رہا ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو یہ آگے سے کہے گا ہائے ہائے لا ادری، ہائے افسوس مجھے میرا پتہ نہیں میرا نبی کون ہے۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس کو قبر کے اندر یہ جواب نہیں آ سکے۔ دنیا میں تو ہمیں پتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم تو یہ مانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ نہیں کہ ہمیں جواب کا تو پتہ چل گیا ہے، قبر کے اندر بھی جواب آ جائے گا ہم وہاں بھی جواب دے دیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، وہاں جواب جو زبان ہے وہ گنگ ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں وہاں جواب آ ہی نہیں سکے۔ اور تیسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں میرا دین کون سا ہے، ہائے افسوس۔ یہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ جو سوال ہے، انہی سوالوں کی جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی ان سوالوں کی جواب کی دعا بنا کر ہمیں سکھا دی۔ رضیت باللہ ربا، یہ تین الفاظ کتنے سادہ سا الفاظ ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان کے اندر جان اتنی ہے کہ ہم کہیں گے فائدہ ہمارا ہی ہوگا۔ دوسرا فائدہ کیا تھا؟ پہلا فائدہ ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ دوسرا واجبت لہ الجنہ، ایسے کہنے والے پہ جو ذکر کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میرے بھائیوں تیسرا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی بندہ صبح اٹھتا ہے نا، صبح اور شام کو 3 دفعہ یہ اقرار کرتا ہے، 3 دفعہ صبح اور شام کی میرے بھائیوں اذکار کے اندر یہ دعا شامل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کے ٹائم اور رات کے ٹائم جو بندہ جب ذکر کرتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ۔ کتنا پیارے یہ تیسرا فائدہ اس دعا کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ رات کو کہتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پر لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش کریں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش کریں گے۔